بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین سورہ آل عمران سبق نمبر 126۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ آج کا سبق انشاءاللہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم سے لے کر آیت نمبر 122 وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون تک ہوگا۔ عزیز طلبہ، آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے، ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں کوئی اچھی حالت پیش آئے، تسؤہم، تو ان کو برا لگتا ہے، وہ غمگین ہوتے ہیں۔ وان تصبکم سیئۃ، اور اگر تمہیں کوئی رنج پہنچ جائے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچ جائے، یفرحوا بها، تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وان تصبروا وتتقوا، اور اگر تم صبر اور تقوی سے کام لو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ لا یضرکم، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، کیدہم، ان کی چالیں، شیئا، کچھ بھی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالی علم اور قدرت کے احاطے میں ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے احاطے میں ہے۔ ان آیات میں عزیز طلبہ کفار کی ذہنیت کو مزید واضح کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے والی آیات میں کفار کو اپنا رازدار بنانے سے منع کیا گیا تھا، تو یہاں وجہ بھی بتا رہے ہیں اور ان کی مزید ذہنیت بھی بتائی جا رہی ہے کہ مثلا اگر تم لوگوں کسی اچھی حالت میں ہو، مسلمانوں، جیسے مسلمان آپس میں اتحاد و اتفاق کریں، مسلمانوں کا دشمنوں پر غلبہ ہو جائے، یا مسلمانوں کو مالی غنیمت مل جائے، مسلمان دفاعی طور پر مضبوط ہو جائیں، اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود بہت زیادہ ہو، تو اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کفار کی ذہنیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور تمہیں اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی تنگی آ جائے، تم پر کوئی ایسی مصیبت آ جائے، تو اس سے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، ان سے ان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو وہی بتا رہے ہیں، تمسسکم تصبکم، اگر پہنچ جائے تم پر، تمسسکم پہنچنے کے معنی میں صاحب جلالین بتا رہے ہیں، تصبکم، مصیبت پہنچ جائے تم کو کوئی، حسنۃ کا مطلب نعمت، کوئی نعمت پہنچ جائے، اس کا مصداق بتا رہے ہیں کنصب، جیسے اللہ تعالیٰ کی مدد والغنیمت، اور مالی غنیمت مل جائے، تسؤہم، تو یہ ان کو برا لگتا ہے۔ تحزنہم، جی نتیجہ، وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ ان کو جب برا لگتا ہے، تو کسی انسان کو جب کوئی چیز بری لگتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اس سے غمگین ہو جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ تمہاری خوشی سے غمگین ہوتے ہیں۔ اور اگر پہنچ جائے تم کو کوئی مصیبت کا ہزیمت و جذب، اور اگر کوئی مصیبت تمہیں پہنچ جائے کا ہزیمت و جذب، جیسے کہ ہزیمت شکست مل جائے تمہیں، وجذب، اور اگر کوئی قحط پہنچ جائے تم لوگوں کو، یفرحوا بها، تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وجملۃ الشرط متصلۃ بالشرط قبل، وجملۃ الشرط متصلۃ بالشرط قبل، اور یہ جو شرطیہ جملہ ہے، یہ شرطیہ یعنی شرط و جزا سے جو مل کر جملہ بنتا ہے نا، اس کو جملہ شرطیہ کہتے ہیں۔ تو یہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، یہ دونوں جملہ شرطیہ ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ ان دونوں جملوں کا تعلق ملے ہوئے ہیں بالشرط قبل، ما قبل میں جو شرط گزرے نا، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو فرمایا کہ یہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی ان کے ساتھ تعلق ہے اسی جملے کے ساتھ۔ وَمَا بَيْنَهُمْ اعْتِرَاضٌ، اس کے درمیان میں قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ جو آیا درمیان میں، وہ جملہ معترضہ تھا۔ والمعنی، مطلب کیا ہے، انہم متناہون فی عداوتکم، متناہون، وہ تو تمہاری دشمنی میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، فلم توالون، تم کیوں ان کو اپنا دوست بناؤ گے؟ فاصل معنی بتا دیا۔ فاجتنبوہم، تو جب یہ بات ہے فاجتنبوہم، تو رک جاؤ ان کی موالات، ان کو رازدار بنانے سے۔ وان تصبروا علی آذاہم، اور اگر تم صبر کرو ان کی اذیتوں پر، وتتقوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، فی موالاتہم وغیرہ، ان کو دوستی بنانے میں اور اسی طرح دوسری چیزوں میں، لا یضرکم، تو نقصان نہیں پہنچا سکتی، بکسر الضاد، یضرکم بھی ہو سکتا ہے، وسکون الراء یضرکم، اس طرح ہو سکتا ہے، وضمها وتشدیدها، اور جو ہم پڑھتے ہیں وہ دوسری قرات یضرکم، تو دو قراتیں ہیں، لا یضرکم اور لا یضرکم، ٹھیک ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں، تو دو قراتیں ہیں۔
قیدہم شیئا، ان کا مکر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ان اللہ بما یعملون بالیاء والتاء، یعملون میں دو قراتیں ہیں، ایک یا کے ساتھ بما یعملون اور ایک تا کے ساتھ تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. محیط عالم، جاننے والے ہیں. فیجازیہم بہ، تو ان کا بدلہ دیں گے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کا وہ وقت یاد کرو. اذ غدوت من اہلک، جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر، من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے، اتار رہے تھے مسلمانوں کو مقاعد اپنے ٹھکانوں پر، للقتال جہاد کے لیے. واللہ سمیع، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں تمہاری باتیں کو، علیم جاننے والے ہیں تمہارے حالات کو. وَهُوَ يَوْمُ أُحُدٍ، اچھا تفسیر دیکھیے. وَاذْكُرْ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے. اِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ مِنَ الْمَدِينَةِ، جب آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں. نیچے لکھا ہے حجرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حجرت سے جب آپ نکل رہے تھے. تبوئ تنزلوا، آپ اتار رہے تھے مومنین کو، مقاعد مراکز، اپنے ٹھکانوں پر اتار رہے تھے. یقفون بہا، جہاں پر وہ ٹہریں گے. للقتال، کس کے لیے؟ قتال کے لیے. تبوئ کے متعلق. واللہ سمیع لاقوالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سننے والے ہیں. علیم باحوالکم، تمہارے حالات کو جاننے والے ہیں. وَهُوَ يَوْمُ أُحُدٍ، صاحب جلالین نے تعین کر دی کہ اِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ جو آیت ہے یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ یوم احد کے بارے میں. یوم بدر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے اور یوم احزاب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، غزوہ احزاب. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت غزوہ احد کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہاں پر غزوہ احد کا تھوڑا سا ذکر ہے اس کے بارے میں. آگے جو 2 رکوع آ رہے ہیں اس میں غزوہ احد کی تفصیلی واقعات بیان ہوئے ہیں. تو صاحب جلالین نے بھی اس کو بیان کیا ہے. یہ بیان کرنے سے پہلے ہم غزوہ احد کا ذرا سا مختصراً خاکہ کھینچ لیں، دیکھ لیں کہ غزوہ احد کیسے ہوا تھا، پس منظر کیا تھا اور اس میں کیا ہوا تھا. جی غزوہ احد، تو یہ جو تصویر میں آپ غزوہ احد کا وہ میدان دیکھ رہے ہیں، یہاں شہداء احد کی جو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے حمزہ رضی اللہ عنہ سمیت، ان کی جگہ ہے، مشہد ہے ان کی، جہاں پر ان کو دفنایا گیا تھا. تو غزوہ احد 3 ہجری میں عزیز طلبہ پیش آیا. مشرکین مکہ مسلمانوں کے درمیان ہوا. تو مسلمان 950 تھے یا 1000 تھے، اور ابو سفیان جو مشرکین کا لشکر تھا وہ سردار تھے ان کے، وہ 3000 تھے. تو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے 3000 کا لشکر لے کے نکلا. پہلے وہ بدر کے مقام پر گئے تھے کیونکہ پچھلے سال انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ اگلے سال دوبارہ ملاقات ہوگی. تو پہلے وہ بدر کے مقام پر گئے، پھر احد کے مقام پر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کے ساتھ مشورہ دیا. کچھ صحابہ نے کہا کہ باہر جا کے لڑیں گے، کچھ نے کہا کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر دفاع کریں گے. اور جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، اس کی رائے بھی یہی تھی. اس لیے جب مسلمان پھر باہر نکلنے لگے نا تو پھر وہ اپنے لوگوں کو لے کے واپس چلا گیا. تو احد کے مقام پر جا کے مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا. مسلمانوں نے احد کے پہاڑ کو اپنے پشت پہ رکھا. یہ جو احد کا پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کو اپنے پشت پر رکھا تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ ہو. اور گھاٹی پر جو ہے نا آپ نے 50 تلواروں کو بٹھا دیا، وہ ہم دیکھیں گے اس میں بھی ذرا. اور جھنڈا آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو دیا تھا. اسی طریقے سے لڑائی جب شروع ہوئی تو آپ نے 50 تیر انداز اس گھاٹی پر بٹھا دیے. مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی. لیکن جب تیر اندازوں نے دیکھا کہ مسلمان فتح حاصل کر رہے ہیں تو ان کی ذرا سی بھی احتیاطی کہ وہ اتر آئے. مشرکین نے، قریش نے دیکھا کہ وہ گھاٹی خالی ہے تو حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے وہاں گھاٹی کی جانب سے آ کر مسلمانوں پر پھر حملہ کیا اور مسلمانوں کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا. 70 صحابہ شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کے دندان مبارک شہید ہوئے. آپ کے سر مبارک پر غزوے آئے. مسلمانوں کے لیے بہت خطرات اس میں بڑھ گئے. تو یہ کچھ مختصر سا خلاصہ تھا. واپس آتے ہیں جہاں صاحب جلالین نے بھی اس کو مختصراً بیان کیا. تو یہ جو اس غدوتا کہا تو یہاں سے جو ہے نا مسلمانوں پر یہ جو غزوہ احد میں ذرا سی مصیبت آئی اس کی طرف اشارہ ہے. پہلے کہا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ، اگر تم پر کوئی مصیبت پہنچے. مصیبت جو پہنچتی ہے نا وہ کسی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہاں پر اشارہ ہے کہ غزوہ احد میں جو تھوڑی سی مصیبت پہنچی تھی وہ مسلمانوں کی اپنی وجہ سے کہ مسلمانوں نے امیر کی اطاعت نہیں کی تھی، حکم عدولی کی تھی، اور یہ کہ صبر و تقوی اختیار نہیں کیا تھا. تو اس وجہ سے مسلمانوں کو ذرا سا نقصان ہوا. تو
صاحب جلالین فرما رہے ہیں خرج وہ یوم احد، یہ احد کا دن ہے، یعنی وہ اذ غدوت جس دن جس کے بارے میں فرمایا خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا تفسیر بتا رہے ہیں بألف او الا و50 رجلا، 950 لوگوں کو لکھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والمشرکون 3000 مشرکین 3000 تھے، ونزل بالشعب یوم السبت 7 شوال سنۃ 3 من الہجرۃ، اور اس گھاٹی پر اترے جو کہ احد کی گھاٹی تھی یوم السبت ہفتے کے دن، 7 شوال کی 7 تاریخ، ٹھیک ہے، رمضان کے بعد کا مہینہ تھا، عید کا مہینہ تھا، یعنی کہ سنۃ 3 من الہجرۃ، ہجری کی تیسرے سال، وجعل ظہرہ وعسکرہ الی احد، اپنے پشت پہ اور اپنے پشت پہ جو ہے نا احد کو رکھا، پشت پہ اور عسکر کو اپنے جو لشکر تھا اس کو احد کی جانب رکھا، یعنی پشت پہ تھا احد، وسوا صفوفہم، تو صفوف آپ نے برابر کی، اجلس جیش من الرمات، اور تیر اندازوں کا ایک جیش، ایک جماعت آپ نے بٹھا دی، وامر علیہم عبداللہ ابن جبیر کو ان پر امیر بنایا، بصفح الجبل، جو پہاڑی درہ تھا اس پر بٹھا دیا، وقال فرمایا انزحوا عنا بالنبل، ہم سے جو ہے نا، ہم سے دشمن کی تیروں کو ہٹاتے رہنا، اور لا یأتون من ورائنا، اور دوسرا یہ کرنا کہ وہ ہمارے پیچھے سے آ کر ہمارے اوپر حملہ نہ کر لے، ولا تبرحوا، اور یہاں سے نہ ہٹنا، لا تبرحوا، یہاں سے ہٹنا مت، غلبنا او نصرنا، چاہے ہم غالب، ہم پر مغلوب آئیں، اور نصرنا، یا ہم غالب آئیں، چاہے جو بھی حالت ہو، ہم غالب آئیں مغلوب آئیں، تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ تو ہم وہ جبل الرمات بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سی گھاٹی تھی جی، یہ وہ گھاٹی تھی جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی عمارت میں بٹھائے تھے، اور ان کو کہا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، اور دشمنوں سے ہمیں تیروں سے بچاتے رہنا، اور یہ کہ ایسا نہ ہو دشمن پشت پہ آ کے ہم پر حملہ کر لے، پشت پر سے آ کے ہم پر حملہ کر لیں، یہ اس کی دوسری تصویر ہے دوسرے رخ سے۔ تو آپ نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ ہم چاہے غالب ہوں، چاہے مغلوب ہوں، چاہے غالب ہوں، دونوں صورتوں میں آپ نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ تو جب خالد بن ولید نے دیکھا نا کہ صحابہ وہاں سے ہٹ گئے ہیں، عبداللہ بن جبیر نے منع بھی کیا تھا، عبداللہ بن جبیر خود اترے نہیں تھے وہاں سے، روایت میں آتا ہے، باقی صحابہ اتر گئے تھے ہماری غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے، کیونکہ مسلمانوں کی ظاہری فتح ہو گئی تھی۔ عبداللہ بن جبیر ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور خالد بن ولید نے دیکھا کہ راستہ خالی ہے، تو وہاں پشت پر سے آ کے مسلمانوں پر حملہ کیا، اور مسلمانوں کے لشکر کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو یہ اس کی کچھ تصاویر ہے، یہ غزوہ احد کا جو ہے نا، غزوہ بدر کا کچھ نقشہ ہے۔ تو یہ جبل احد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پشت پہ رکھا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ مسلمانوں کا لشکر ہے، یہ مشرکین کا لشکر ہے، مشرکین کا لشکر جو 3000 پر مشتمل تھا، مسلمان 950 تھے، اور یہ وہ گھاٹی ہے جبل الرمات، جبل عینین جس کو کہتے ہیں، اس پر 50 تیر انداز آپ نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی اس میں بٹھائے تھے عمارت میں۔ تو جب مسلمانوں ان کے آپس میں لڑائی ہوئی، مڑ بھیڑ ہوئی، تو مسلمان کو فتح ہو گئی شروع میں، مسلمان جب مال غنیمت جمع کرنے لگے تو ان حضرات نے دیکھا کہ اب تو ہماری فتح ہو گئی، یہ بھی چلے گئے ہمارے غنیمت کے لیے، امیر ان کو منع کرتے رہے۔ تو خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ راستہ خالی ہے، تو انہوں نے پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر، مسلم کے لشکر پر پھر حملہ کر دیا، اور مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ جی آگے دیکھیے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جب تم ہی میں سے 2 گروہ نے یہ سوچا، اذ ہمت طائفتان، جب تم میں سے ہی 2 گروہ نے یہ سوچا، ان تفشلا، کہ وہ ہمت ہار بیٹھے ہیں، کہ وہ ہارنے لگے ہیں، واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر ہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنین کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو ہوا اصل میں یہ ہے کہ 3000 کا لشکر دے کر مسلمانوں کے ساتھ جو منافقین کا ایک ٹولہ تھا عبداللہ بن ابی کے ہمراہ، 300 منافق تھے وہ، تو وہ اپنے جو ہے نا 2 قبیلے لے کے چلا گیا، تو مسلمان اب 700 رہ گئے۔ تو اب ظاہر ہے لا محالہ اس حالت میں مسلمانوں کی کچھ حالت ایسی ہوگی کہ وہ سمجھیں گے کہ جب ہم سے 300 چلے گئے ہیں تو اب تو ہماری ہار یقینی ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اذ بدل من اذ قبلہ، یہ جو اذ ہے نا، یہ وہ اذ غدوۃ میں اذ ہے، وہ اس سے بدل ہے، یعنی یاد کیجئے اس وقت احمد طائفتان، کہ جب 2 گروہوں نے یہ سوچا، ارادہ کیا، ٹھیک ہے، احمد کا مطلب ہے ارادہ کرنا، ٹھیک ہے، اور طائفتان گروہ کو کہتے ہیں، 2 جماعتیں، 2 گروہ، تثنیہ کا صیغہ ہے، 2 فرقے، اس کا واحد طائفتن آتا ہے۔ تو یہ 2 جماعتیں کون سی تھی؟ بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ٹھیک ہے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، یہ بنو سلمہ کا لام کی کسرہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ 2 جماعتیں تھیں، جو منافقین تھے وہ چلے گئے، جناح العسکر
جو لشکر کے دو بازو تھے، جناحہ لشکر کے ارد گرد جو دو بازو ہوتے ہیں، یعنی ایک کو میمنہ پہ کے کونے پہ رکھا جاتا ہے اور ایک کو میسرہ کے سرے پہ رکھا جاتا ہے، تو یہ دونوں چلے گئے. انتفشلا تو جبنا عن القتال، کہ ہم ہار جائیں گے قتال سے، ہمت ہار بیٹھے یہ. مترجع، اور یہ لوٹ گئے. کب؟ لما رجع عبداللہ ابن ابی المنافق اصحابہ، جب لوٹا دیا عبداللہ ابن ابی منافق نے اپنے، وہ لوٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی لوٹ گئے. وقال علی ما نقتل انفسنا واولادنا، کیوں ہم اپنے جانوں کو اور اپنی اولاد کو قتل کر لیں، اتنے بڑے لشکر کے ساتھ کیوں خود کو لڑوا رہے ہو اور خودکشی میں ڈال رہے ہو. علامہ، کس وجہ سے؟ وقال لأبي جابر بن سلمي القائل له انشدكم الله في نبيكم وانفسكم لو نعلم قتالا لاتبعناكم فثبتهما الله ولم ينصرفا. یہ جو عبداللہ ابن ابی منافق تھا نا، یہ جب جانے لگا نا تو ابو جابر سلمی صحابی تھے، انہوں نے اس کو جو ہے نا اللہ کا واسطہ دیا اور نبی کا واسطہ دیا کہ اپنے نبی کا خیال کر لو اور اللہ کا خیال کرو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب میں کیا کہا وہی بتا رہے ہیں صاحب. قال ابو جابر سلمی القائل له، اور اس نے ابو جابر سلمی رضی اللہ عنہ کو کہا جو اس کو کہنے والے تھے کہ انشدکم اللہ فی نبیکم وانفسکم، کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نبی کا واسطہ دیتا ہوں، تمہاری جانوں کا واسطہ دیتا ہوں. کیا کہا؟ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے نا تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے. فثبتہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا ان کو. ولم ينصرفا، اور وہ پھر نہیں گئے، یعنی چلے گئے. واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے، ناصرہما، ان دونوں کا مددگار تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرے. جی لیثقوا بہ دون غیرہ، تاکہ وہ لیثقوا بہ دون غیرہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ کسی اور پر وہ اپنا سہارا نہ باندھے، مضبوطی اپنا وہ نہ کرے، توکل نہ کریں. جی عزیز طلباء، آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ غزوہ احد میں کس صحابی کو 50 تیر اندازوں پر امیر مقرر کیا تھا، اور جب الرمات پر جو بتا تو اس میں امیر صحابی کا نام بتائیے، کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ضرورین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.